أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام. معزز مکرم صدر اجلاس فضیلت الشیخ مزمل الحق مدنی حفظہ اللہ ورعاہ، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالکریم علی حفظہ اللہ ورعاہ، فضیلت الشیخ احمد حسین قاسمی صاحب حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ فضل الحق صاحب، دیگر تمام علماء کرام، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں اور نہ ہی آپ لوگوں کو بہت کچھ میں سنانے والا ہوں. بس ہمارے بھائی جناب نور الاسلام صاحب محمدی کا تڑپ اور ان کا جذبہ، جوش سن کر کے میں بہت دور سے آیا ہوں. بس اتنا ہے کہ بہت دور سے آیا اور یہاں آ کر کے میں نے جو فضلاء سے باتیں سنی ہیں، ان باتوں کو سن کر کے میں جو کچھ ذہن میں باتیں رکھا تھا وہ سب میں بھول گیا ہوں. اس لیے آپ لوگ بہت زیادہ یہ نہ سوچیں کہ بہت نئی نئی باتیں سننے میں ملے گی، لیکن یہ کہ سننا ہے. نئی باتیں ہوں، پرانی باتیں ہوں، آپ کو سننا پڑے گا. جب آپ لوگوں نے بلایا اور میں بہت دور سے، اور بتا دوں کہ ایک جلسے کو چھوڑ کر میں آیا اور میں کلیدی خطیب تھا وہاں کا، اس لیے آپ لوگوں کو سننا پڑے گا، چاہے بات اچھی لگے یا اچھی نہ لگے. انشاءاللہ سنیں گے. معزز بھائیو، مجھے جو ایک عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہی سارے مسائل کا حل. اسلام سے مراد مذہب اسلام، جس مذہب کو ہم لوگ مانتے ہیں اس کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے. یوں تو قرآن اور حدیث کے مطالعے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام انبیاء اکرام کے مذہب، دین، دھرم کا نام اسلام ہی تھا. لیکن اس وقت جو مذہب اسلام بولا جاتا ہے، اس سے مراد وہ مذہب، وہ دین، وہ شریعت ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. یہ دین، مذہب اسلام، کسی نبی یا کسی ولی یا کسی فرشتے کا نہیں ہے، بلکہ یہ دین ربانی ہے. اس کو غور کیجئے گا، یہ دین ربانی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دین نہیں ہے. کوئی اگر کہے کہ قرآن یا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ دین ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. ہاں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، میسنجر بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور تقریر کو لائق اتباع اور لائق عمل بنایا ہے. ویسے یہ دین ربانی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ کے جانب سے جو چیز نازل ہوئی ہے، قرآن اور حدیث، اسی کی اتباع کرو. اور یہاں ہمارا یہ بھی عقیدہ بننا چاہیے، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کہ قرآن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے فعل اور اپنی تقریر کے ذریعے جو کچھ بیان کیا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، جس کو ہم سنت کہتے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ آپ جو کچھ بھی کہتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ یہاں سے ہمارا یہ عقیدہ بنا، ہمارا یہ منہج اور یہ طریقہ بنا کہ جس طرح قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث، صحیح حدیث، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، لیکن بہت سارے اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ذکر سے مراد جس طرح قرآن کریم ہے، اسی طرح ذکر سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی ہے، قرآن محفوظ ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث بھی محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم مذہب اسلام کہیں، آپ سے کوئی پوچھے کہ مذہب اسلام ہے کیا چیز، چاہے مسلمان پوچھے، نان مسلم پوچھیں، آپ ان سے کہیں کہ مذہب اسلام سے مراد وہ مذہب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن کی شکل میں، اور جس میسنجر اور جس پیغمبر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کی 23 سالہ زندگی بالخصوص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بالعموم، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، یہ اسلام ہے۔ یعنی ہر وہ چیز اسلام ہے جو قرآن میں ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور سنت میں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ صحیح ہو، وہ آپ کی سیرت اور آپ کی سنت صحیح ہو۔ اگر صحیح سیرت ہے، صحیح سنت ہے، آپ کا قول صحیح ہے، آپ کا فعل صحیح ہے، آپ کی تقریر صحیح ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، تو وہ کیا ہے؟ یہ اسلام، یہ دو چیز اسلام ہے۔ اور اس کے بعد ہم 3 زمانے کے لوگ ہیں، ان کی بات بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے، لائق اتباع ہے، وہ ہے صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کی باتیں۔ اور اس لیے نہیں کہ یہ لوگ صحابی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعین ہیں اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان 3 زمانے کے لوگوں کی باتیں قرآن اور حدیث کی حقیقی عکاسی کرتی ہے، الگ سے نہیں، بلکہ ان کی باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ یہاں پہ اہل علم نے ایک اصول اور قاعدہ بنایا ہے کہ اگر کسی صحابی کی بات، کسی تابعی کی بات، کسی تبع تابعی کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو لائق اتباع ہے، لائق عمل ہے، اور کسی وجہ سے اگر کسی صحابی کی بات، کسی تابعی کی بات، کسی تبع تابعی کی بات اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو یہ لائق عمل نہیں ہے، لائق اتباع نہیں ہے۔ اصل جسے ہمیں ماننا ہے، جو اصل دین ہے، جو اصل مذہب ہے، مذہب اسلام، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی بالخصوص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بالعموم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بالعموم، 63 سالہ زندگی، یہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے علاوہ جو چیز ہے، اس کو ہم مذہب اسلام نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم مذہب اسلام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آج محرم کے موقع پہ، خاص کر کے 10 محرم کو آج
اسلام کے نام پہ، قرآن کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، جس کو مسلمان کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کر کے کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کا نام لے کر رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے، نہ اسے صحابہ اکرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا ہے۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کے موقع پہ آپ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں ہمارے اس ملک میں یا دنیا کے اندر، اس کا اسلام سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے، ہر کسی کو اپنی دلیل مل جاتی ہے، دلیل مل جائے گی میرے بھائیوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو دھتکار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول پر، امر پر عمل نہیں کیا، آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا کہ میرے پاس دلیل ہے، میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس کا سجدہ کیسے کروں؟ دلیل اس کے پاس بھی، ہر زمانے میں دلیل پاؤ گے میرے بھائیو۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جانکار مسلمان بنایا ہے، قرآن اور حدیث والا مسلمان بنایا ہے، آپ کے پاس اگر علم ہے اور پلس آپ کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، یہ عقل آپ کو دی ہے، آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج 12 ربیع الاول کے موقع پہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، اس دن چاہے قرآن پڑھ کر کے ہو، یاد رکھیے گا، اس دن چاہے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہو، لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیبہ ہے وہ پڑھ کر کے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، محبت کے نام پہ، عشق کے نام پہ کچھ بھی کیا جائے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، مسلمانوں سے تعلق ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مسلمانوں سے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے وہ لوگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جب کہوں مسلمان تو مطلب یہ ہے کہ دو قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، ایک وہ مسلمان جو قرآن اور حدیث